جب گھر جاؤ اور گھر جانے کے بعد میں جب بستر پر جاؤ 4 رکعت نماز نفل پڑھنا، یعنی عشاء کی نماز مکمل کر لینا، اس کے بعد میں 4 رکعت نفل پڑھنا، اور 4 رکعت نفل پڑھنے کے بعد میں جب تم بستر پر جاؤ سونے کے لیے، جب بستر پر تم لیٹ جاؤ تو درود پاک کا ورد کرتے کرتے سو جانا، درود پاک کثرت سے پڑھتے پڑھتے سو جانا۔ پیارے اسلامی بھائیو، رات کا سناٹا چھا جاتا ہے، رات کا سمے آ جاتا ہے، رات کا وقت ہوا، عشاء کا وقت ہوا، جب عشاء کا وقت ہوا اور وقت ہونے کے بعد میں وہ خاتون اٹھتی ہے، اور اٹھنے کے بعد میں باوضو ہو جاتی ہے، باوضو ہونے کے بعد میں آپ اللہ اکبر کہہ کر تکبیر اولا کہتی ہیں، اور تکبیر اولا کہنے کے بعد میں آپ نماز کو مکمل کر لیتی ہیں۔ جب نماز مکمل ہوئی، نماز پوری ہوئی، اور پوری ہونے کے بعد میں 4 رکعت نفل پڑھے، اور 4 رکعت نفل پڑھنے کے بعد میں پیارے اسلامی بھائیو، جب وہ خاتون سونے کے لیے گئی، جب بستر پر سونے کے لیے گئی تو درود پاک کثرت سے پڑھتی رہی، پڑھتے پڑھتے سو جاتی ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب آنکھ لگی اور لگنے کے بعد میں پیارے اسلامی بھائیو، جب رات کا سناٹا چھا جاتا ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ اپنے لگتے جگر کو کیا دیکھتی ہے؟ اپنی بیٹی کو کیا دیکھتی ہے؟ اپنے دختر نیک کو کیا دیکھتی ہے؟ کہ جہنم کی وادیوں میں ٹہل رہی ہے، جہنم کے اندر ہے۔ اللہ اکبر! آنکھوں سے زاروں قطار رونے لگتی ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکے، اور ٹپکنے کے بعد جب صبح ہو جاتی ہے، اور صبح ہوئی، اور صبح ہونے کے بعد میں حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں پھر یہ عورت پہنچ جاتی ہے، یہ خاتون پہنچی، اور پہنچنے کے بعد میں سارا ماجرا بیان کر دیا۔ کہا ہے حضور میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا، لیکن میں نے اپنی بیٹی کو جنت میں نہیں بلکہ دوزخ میں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر! اتنا کہنے کے بعد میں حضرت حسن بصری نے کہا تھا کہ جاؤ، جیسے تم نے کل کیا تھا، جیسے نماز عشاء پڑھی تھی اور 4 رکعت نفل پڑھے تھے، درود پاک پڑھتے سو گئی تھی، جاؤ آج بھی ایسے ہی کرنا۔ وہ عورت پھر گھر آتی ہے، عشاء کی نماز پڑھتی ہے، 4 رکعت نفل پڑھتی ہے، درود پاک پڑھتے پڑھتے سوئی، اور سونے کے بعد میں کیا دیکھتی ہے کہ جون سی بیٹی کو اس نے کل دیکھا تھا، جون سی بیٹی کل جہنم کے اندر تھی، وہ آج جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے، جنت میں ہے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیو، جب جنت میں دیکھا اور بہت خوش ہوئی، اور خوش ہونے کے بعد میں جب صبح ہوئی، اور صبح ہونے کے بعد میں حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ حضور ذرا یہ بتاؤ، میرے معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کیا معاملہ تھا؟ جب میں نے اپنی بیٹی کو اپنی لگتے جگر کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا، جو جنت میں نہیں بلکہ دوزخ میں دیکھا تھا، لیکن جب میں نے دوسری مرتبہ خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھا تو جنت کی باغوں میں دیکھا، جنت میں دیکھا، میرا ماجرا سمجھ میں نہ آیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ایک نیک شخص، ایک نیک بندہ، ایک نیک اللہ کا بندہ وہاں سے قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، اور قبرستان سے پاس سے جب گزرا تو درود پاک پڑھتے پڑھتے گزر رہا تھا، اس لیے اللہ رب العزت کا رحمت دریا جوش میں آ گیا۔ اللہ رب العزت نے تمام قبر والوں کو جنتی بنا دیا، جنتی بنا دیا۔ لیکن آج پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں حضرت نظام الدین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں حضرت حافظ ملت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں حضور حضرت نظام الدین اولیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں حضور صابر صاحب قریشی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں چھوٹے سرکار بڑے سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آج ہم دعویٰ تو کا صلاۃ میں اجر ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز تمام برائیوں سے بچا دیتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے 21ویں پارے کے شروع میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام برائیوں اور تمام بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ لیکن پیارے اسلامی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھا، اتنا فرمانے کے بعد میرے محبوب نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل خاموش کیوں ہو، اس سے آگے کیوں نہیں بتاتے؟
में देखा है कि तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नुम में देखा? फरमाया, इतना फरमाने के बाद में जब फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नुम में देखा है, जब इतना सुना जिब्रील अमीन की जुबान से तो खामोश हो जाती है, आंखों से आंसू टपके और टपकने के बाद में आपकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती है आंसुओं में। जब आंसुओं में भीगी और भीगने के बाद में आपने मदीने को छोड़ दिल को उठाकर देखेंगे तो पता ही चलेगा कि जानवर भी नबी से मोहब्बत किया करते हैं, चरिंदों परिंदे भी नबी से मोहब्बत किया करते हैं। इस्लामी भाइयों, मदीना छोड़ दिया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबाए